الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان آیات کریمہ میں ضدی، اناد، ہٹ درم طبقے کا ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بعد والوں کو بھی تسلی دی کہ کچھ لوگ سوال بھی ضد کی بنیاد پر، ہٹ درمی کی بنیاد پر کرتے ہیں، اناد کی بنیاد پر کرتے ہیں. ان کے سوال کا مطلب سمجھنا نہیں ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے، اناد ہوتا ہے. فرمایا ایسے لوگوں کو ہدایت ہو نہیں سکتی ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور بات کو سمجھنے کے لیے اگر سوال کیا جائے، طلب ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اسی کا ذکر فرما دیا ہے. لفظی ترجمہ سماعت فرمائے. وہ دو ضدی سوال تھے عرب والوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک قرآن اکٹھی شکل میں آئے اور فرشتہ لا کر ہمیں دے اور ہمیں کہہ دو کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی تمہاری طرف اور یہ محمد اس کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جواب دیا ہے کہ یہ ہٹ درم ہے. میں دے بھی دوں فرشتوں کے ذریعے سے ان کو کتاب، یہ پھر بھی ایک اور اشکال کر بیٹھیں گے، یہ ضدی ہے نا. نمبر 2 کہتے ہیں کہ فرشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا ہے، ڈائریکٹ ہمارے پاس آ جائے. اللہ نے فرمایا فرشتہ آئے گا، ایک الزامی جواب دیا، کام تام ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا. دوسری بات فرمائی اگر فرشتے کو ہم بھیجیں تو بات عقل کی رکھو. 2 صورتیں ہیں، یا تو فرشتہ اصلی شکل میں آئے، تمہاری آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے، اور اگر انسانی شکل میں آئے گا تم کہو گے نہ یہ فرشتہ نہیں، یہ کوئی انسان آیا ہوا ہے، پھر تمہیں وہ حقیقت نہیں کھلے گی. تو بات چھوڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، دیانت کو، شرافت کو تم مانتے تھے، صرف توحید کی وجہ سے انکار کیے. چھوڑو بات کو. اور وہ پرسوں درس میں آپ نے سنا نبی کے معجزات دیکھ لیے، اب بات کو مانو بس. لفظی ترجمہ سماعت فرمایا. نمبر 1 اللہ نے فرمایا، جواب دے کر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتار دیں علیک نبی آپ پر کتاباً، اکٹھی کتاب، فی قرطاس، چند اوراق میں آسمان سے ورقے آ جائیں، فَلَمَسُوهُ، اور وہ لوگ اس کو چھو بھی لیں، پکڑ بھی لیں، ہاتھ بھی میں لگا لیں، فَلَمَسُوهُ، پھر اس کو وہ چھو بھی لیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں میں، پھر بھی لقال، البتہ کہیں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا،
نہیں ہے یہ دین اور یہ قرآن الا سحر مبین، مگر کھلا جادو۔ جادو کہہ کے پھر باطل کر دیں گے۔ نبی پریشان مت ہو، ان کا سوال ہٹ درمی کا ہے۔ نمبر 2، وقالو، اور وہ کہتے تھے، لولا، کیوں نہیں، انزل، اتارا گیا، علیہ، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ملکن، فرشتہ، اور فرشتہ آئے اتارا ہوا ہمیں دکھائی دے۔ اللہ نے ایک الزامی جواب دیا، ولو انزلنا، اگر ہم اتار دیں، ملکا، فرشتہ، اور یہ لقضی الامر، البتہ معاملہ تام کر دیا جائے گا۔ فرشتہ آئے گا تو پھر تو پکڑ کر روح ہی نکالے گا، کام ہی اور ہوگا۔ ثم لا ینظرون، پھر کوئی مہلت ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ نمبر 2، اللہ نے ایک اور جواب دیا، ولو جعلنا، اگر ہم کر دیں اس فرشتے کو ملکن، فرشتے کی شکل میں، فرشتے کو ہم کر دیں، لجعلناہ، البتہ ہم اس کو بنائیں گے، رجلاً، انسانی شکل میں، تو پھر ولا لبسنا، البتہ ہم خلط ملت کر دیں گے، علیہم، ان کے اوپر، ما، اسی بات کو، یلبسون، جس میں یہ پہلے خلط ملت ہوئے ہیں۔ یہ کہیں گے یہ فرشتہ ہے، یہ انسان ہے۔ الٹا نبی سے مذاق کرتے، اللہ نے نبی کو آخر میں تسلی دی، نبی کے ذریعے سے دینداروں کو تسلی دی۔ فرمایا، وَلَقَدْ، اور پکی بات ہے، استہزئ، مذاق کیا گیا، بِرُسُلٍ، بہت سارے رسولوں کے ساتھ، من قبلک، آپ سے پہلے۔ تو نبی پریشان مت ہو، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ فحاق، پھر الٹا پڑے گا، بالذین، ان لوگوں کے اوپر، ساحروا، جو ٹھٹھے کرتے، مذاق کرتے ہیں، منہم، ان میں سے، ما، وہ وبال، کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ استہزاء کرتے رہتے ہیں۔ یہ استہزاء ان کے اوپر الٹا ہی پڑے گا، یہی تباہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں ہر تباہی سے محفوظ فرمائے۔ کل بھی تاریخ کے حقائق کا ذکر ہوا تھا آپ کے سامنے، کہ دنیا میں چل پھر کر تاریخ سے، زمانے سے سبق سیکھو۔ زمانہ بہترین معلم ہے، تاریخ عالم بہترین کتاب ہے، جو انسان کو عبرتیں، نصیحتیں سکھاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرما دیا، تم سے پہلے والی قومیں تم سے زیادہ قوت اور طاقت رکھتی تھی زمین میں، وہ آپ نے کل تفصیل سنی۔ کوئی ٹیکنالوجی میں بہت بلندی پہ تھا، کوئی انجینئرنگ کے اندر بہت بلندی پہ تھا، کوئی سرمایہ کے اندر بہت بڑی بلندی پہ تھا، کوئی فوج اور طاقت میں بلندی پر تھا، لیکن دین نہیں تھا، برباد ہو گئے۔ اللہ، تو آج اللہ نے مکہ والوں کو ایک تنبیہ کی ہے، ایک اور، کہ مکہ والے بھی دین میں ہٹ درمی کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اصل وہ، اس کے بعد آنے والے دور میں ہر کوئی ایسا ہے، تو اسی کے لیے یہ اللہ نے پیغام دیا ہے کہ مکہ والو، تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، ان کو ہم نے مٹایا، تمہیں بھی مٹائیں گے۔ لیکن ان کے ہٹ درمی کے 2 سوال ذکر کر دیے، وہ آپ نے ترجمے میں سماعت کیے۔ ایک، مکہ کے مشرک یہودیوں کے ساتھ ملتے تھے، مخالفت میں آدمی جب ہو تو کسی کے ساتھ بھی مل جاتا ہے۔ یہودیوں کے پاس جا کر کہتے تھے، تمہاری کتاب کیسے آئی تھی؟ کہنے لگے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اکٹھی کتاب، تختیاں لے کر آئے تھے، اور ہمارے قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا۔ تو کہنے لگے، پھر اس محمد سے یہ سوال کرو صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھنے کے لیے نہیں ہے، ہٹ درمی کے لیے، ضد کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر، اگلے کو زج کرنے کے لیے۔ اللہ ان چیزوں سے بچائے۔ تو انہوں نے سوال کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی ہمارے پاس قرآن کو لاؤ، لیکن کتابی قرآنی اوراق کی شکل میں لاؤ، تختیوں پر لاؤ، اور ہمیں لا کر تھما دو کہ عرش سے یہ تختی آئی، ہمارے سامنے آئی، اور آپ ہمیں تھما دو۔ قرآن نے دوسری جگہ بھی اس سوال کا جواب دیا، فرمایا، تورات اسی طرح آئی تھی، تم نے اس کو خوب مانا ہے، تم نے تو وہاں بھی اشکال کیے ہیں، تورات کی طرح کتاب میں بھیجی تھی تورات، تم نے تو وہاں بھی کیا، اور آپ نے بھی درس میں سنا، سورۃ البقرہ میں یہودیوں نے اس پر بھی اعتراض کیا، ہمیں کیا پتہ یہ اللہ نے کتاب بھیجی یا موسیٰ اپنی طرف سے لے کر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے عرصے سمجھایا، حالانکہ بحر کلثم عبور کر کے وادی سینے میں کھڑے تھے، سمجھاتے پھر کہا، اچھا اللہ سے مانگا، یا اللہ قوم نہیں مانتی ہے تورات کو، کہ پتہ نہیں اپنی طرف سے لے کر آیا، اللہ ہمیں بتائے کہ یہ میری کتاب ہے، ہم اپنے کانوں سے سنیں اور اللہ کو دیکھیں، اللہ بول رہا ہے کہ میری کتاب ہے، مانو، یہ موسیٰ میرا نبی ہے، پھر مانیں گے۔ اللہ سے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو پھر
موسیٰ علیہ السلام نے وہی الہی کے ذریعے سے کہا 12 قبیلے ہو، ہر قبیلے کے 6 نگران نقیب ہیں، ذمہ دار ہیں، علم بردار ہیں، نمبردار ہیں، ملک صاحب ہیں، آ جاؤ تمہیں لے جاتا ہوں کوہ طور پر، اللہ سے درخواست کروں گا، اللہ بتائے گا تمہیں۔ 72 آدمی الگ ہوئے تھے، 2 نے تو کہہ دیا ہماری ہے توبہ، ہم نے آپ کو سچا نبی مانا ہوا ہے، ہم نے بحر کلثوم کو پھٹتے ہوئے دیکھا، بحر کلثوم کے سے راستے بنتے ہوئے دیکھے، فرعون جیسے جابر کو ہم نے غرق ہوتے ہوئے دیکھا، ہماری توبہ، اللہ سچا تو سچا، ہم یہ مطالبے نہیں کرتے، ہم نہیں جاتے ہیں۔ 70 چلے گئے، قرآن نے 70 کا ذکر کر دیا۔ پھر کوہ طور پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کے سوال کا جواب دے۔ اللہ، لوگ بیٹھے ہوئے، ہاں بھائی جواب آئے گا۔ جو ہی کوہ طور پہ پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام کی دعا جلی تو یہ تو تھے ہٹ درم، اللہ نے اپنی تجلی ظاہر کی، کلیجے پھٹ گئی، مر گئی سب کے سب۔ اللہ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کی تجلی کو کون برداشت کرے؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا، اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتی یہ آنکھ دنیا والی، اگر دیکھنا ہی چاہتا ہے تو میں اپنی تجلی سامنے پہاڑ پر ڈالتا ہوں، پہاڑ کو دیکھنا، یہ رزے رزے ہو جائے گا۔ اور واقعتاً ڈالی تو اللہ جعلہ، اللہ نے تجلی ڈالنے کے ساتھ پہاڑ کو رزے رزے کیا، وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اتنا بڑا پیغمبر، طاقتور پیغمبر، 40,000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے پیغمبر کے پاس، 4,000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو بعد میں اللہ نے اس کو بھی ہوش میں لایا، ادھر ان بندوں کو تجلی دکھائی، مر گئے 70 کے 70۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر روئے، یا اللہ قوم پہلے کہتی تھی موسیٰ کہ سچا نہیں ہے، تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، اب کہیں گے ہمارے بندے لے گیا، ہمارے لیڈر لے گیا، مروا کر آ گیا ہے، اب تو اور مسئلہ بنے گا میرے لیے، یا اللہ ان کو زندہ کر۔ اللہ نے زندہ کر دیا، زندہ کر کے اللہ نے بتایا یہ موسیٰ علیہ السلام میرا پیغمبر ہے، تورات میری کتاب ہے، خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کو تورات کو مضبوط عمل کے ساتھ پکڑو، اس کے اوپر عمل کرو۔ ٹھیک ہے جی، سب سنا، واپس آ گئے، لوگوں نے کہا ہاں تم نے خدا کو دیکھا، خدا نے بتایا تورات میری کتاب ہے، مر کر زندہ ہوئے ہیں۔ اللہ کی آواز آئی، واپس آ کر کہتے ہیں کچھ آوازیں آئی تھیں لیکن اس کی رخ معلوم نہیں تھا، ادھر سے بھی آواز، ادھر سے بھی آواز، ادھر سے بھی آواز، ادھر سے بھی آواز۔ تو اللہ تو ہر سو ہے نا، میری بات سمجھ آئیے؟ اللہ کی رخ تو نہیں ہے، جسم والوں کا ہوتا ہے، میں ادھر ہوں تو آپ میرے سامنے ہیں، کوئی میرے ادھر ہے کوئی میرے ادھر۔ اللہ تو پل کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اس کا علم اور اس کی طاقت اور قدرت۔ وہ جب آواز دے گا تو ہر سو آواز آئے گی، کہنے لگے ہر طرف سے آواز آئی تھی، ہمیں نہیں پتہ چلا کون بول رہا ہے، پتہ نہیں اللہ بولتا، پتہ نہیں کچھ اور چکر جادو تھا، لا حول ولا قوت۔ لوگوں کو پھر دھوکہ دے دیا۔ ایسے ضدی طبقہ، میں نہ مانوں تو 100 اعتراض کرو۔ اللہ نے بھی ورفعنا فوقکم الطور، اللہ نے اوپر طور پہاڑ اٹھایا، پورا طور اٹھایا ساری قوم کے اوپر، وادی سینا کے اوپر، اور کہا پکڑو کتاب کو، نہیں تو ابھی کوہ طور کو اٹھا کر مارتا ہوں تمہارے اوپر۔ ورفعنا فوقکم الطور، دوسری کا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، پورے پہاڑ کو نیچے سے اٹھایا، اللہ نے ایسے کر دیا، پہاڑ سامنے ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو، پھر مانے۔ اللہ نے یہاں تورات کے حوالے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اشکال کیا، قرآن بھی ایسی تختیوں کے ساتھ آئے، یہاں تو ایک اور جواب دیا، دوسری جگہ فرمایا تورات کو مانا تھا تم نے، وہاں بھی تو تم نے نہیں مانا ہے۔ تو آگے اللہ نے یہاں یہ ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم اس قرآن کو کرتاس کی، تختیوں کی، کاغذ کی شکل میں لائیں گے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ بھی لیں، چھو بھی لیں، پھر بھی ضدی طبقہ نبی پریشان مت ہو، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کافر پھر کہیں گے یہ جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، یہ نہیں مانتے ہیں۔ نبی پریشان مت ہو، ضدی طبقے کے سوال کے حل کے در پہ نہ رہنا، ضدی طبقے کو ٹال کر پار کر دو۔ ہاں کبھی کبھی ضدی ایسا ہوتا ہے، لوگوں کو شبہ میں ڈالتا ہے، پھر جواب دینا پڑتا ہے کہ لوگوں کو شبہات سے بچانے، لوگوں کا ایمان بچانے، نہیں تو اللہ نے فرمایا نبی چھوڑ، یہ ضدی طبقہ ہے، ہٹ درم طبقہ ہے، اللہ ہمیں ہٹ درمی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ نے یہاں یہ جواب دیا، دوسری جگہ فرمایا تم نے تورات کب مانی تھی، مانتے ہی نہیں ہو،
دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہ آپ پر فرشتہ آتا ہے، فرشتہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آئے اور کہے میں یہ وہی لے کر آئے، یہ محمد کو دے دیے وہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس کا ایک جواب دیا، فرشتہ تمہارا مطالبہ فرشتہ لے کر آئے، اگر اس مطالبے کو منہ مانگا مطالبہ معجزہ پورا کر دیا جائے، نہ مانا تو پھر عذاب ہوتا ہے۔ بے شمار قوموں کا یہی ہوا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اونٹنی نکال کر دکھا، چٹان سے دکھائی، نہ مانا، بے حرمتی کی، عذاب میں آئی، سارے مر گئے۔ منہ مانگے معجزے کے بعد نہ مانا تو عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر میں تمہارے منہ مانگے معجزے کے مطابق فرشتہ بھیج دوں گا، پھر معاملہ ڈیل ڈال کا نہیں ہوگا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ صاف تام کر دیا جائے گا، موت ہوگی تمہارے اوپر، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ڈیل کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو عذاب کو نہ مانگو، فرشتہ جب آئے گا منہ مانگا معجزہ لے آئے گا، لیکن فرشتہ اگلا کام بھی کرے گا، پھر تو عذاب ہی عذاب ہے۔ نمبر 2، فرشتہ تمہارے مطالبے کے مطابق ہم لے بھی آئیں، دوسرا سوال کا جواب دیا۔ تو 2 صورتیں ہیں، یا فرشتہ اصلی شکل میں آئے گا، تم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہو، انسانی شکل میں آئے گا، تو انسانی شکل میں آئے گا، معاملہ غلط ہوگا۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو نہیں مانتے ہو، فرشتہ جب انسانی شکل میں آئے گا تم کہو گے یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، ہم نہیں مانتے، معاملہ تو حل نہیں ہوگا۔ فرمایا اس سوال کو چھوڑو، بس اللہ نے ایک نظام رکھا اپنے پیغام کا، فرشتوں کے آنے کا سلسلہ نبیوں کے ساتھ جوڑا، اور فرشتوں کی طاقت اور نورانیت کو نبی برداشت کر سکتا ہے، ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے نبی کو اعلیٰ طاقت دی ہوتی ہے، قوا اعلیٰ، عقل اعلیٰ، فہم اعلیٰ، اعضاء اعلیٰ، 4000 مردوں کی طاقت نبی کو ہوتی ہے، اور وہ فرشتہ آئے تو وہ برداشت کرتا ہے۔ ہر بندے کی بس کی بات کہاں ہے فرشتے کو دیکھ سکے، توبہ۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، کئی حدیث میں آتا ہے، چلتے چلتے نبی اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے، وحی آ گئی ہے، اونٹنی ایک دم زمین پہ لگ جاتی تھی، گردن لمبی کر دیتی، کراہتی تھی ایسی، اور نبی کریم نیچے بیٹھتی، نبی فوراً اونٹنی سے اتر کر نیچے ہو جاتے، صحابہ چادر ڈال دیتے، اونٹنی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہی فرشتے کی طاقت ہے روحانی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، قرآن کی سورۃ نساء کی آیت آئی، لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، آیت یوں آئی تھی، نبی نے کاتبین وحی کو بلایا، آؤ بھائی وحی آ گئی لکھو۔ زید بن ثابت، نبی ایسے تربو لگا کر بیٹھے، تھکے ہوئے آئے تھے، تربو لگایا وحی کے بعد، زید بن ثابت 2 زانو ہو کر نبی کے ساتھ ایسے بیٹھے، 2 زانو ہو کر ادھر ہوئے، نبی نے تربو لگایا، نبی کا گھٹنا جا کر زید بن ثابت کے گھٹنے کے اوپر ران پر لگا، تو کہا آیت لکھو، لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے برابر نہیں ہیں، چاہے مومن ہو چاہے ذکر اذکار ہو، سب یہ جہاد کرنے والوں کا بلند مقام۔ یہ نبی املا قرار زید بن ثابت لکھ رہا ہے۔ ادھر سے عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے صحابی تھا، اس نے آیت سن لی، رونے لگ گیا۔ یہ اخلاص والے لوگ تھے، بلند لوگ تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے دل میں اخلاص، رو رہا ہے، کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی یہ کیا لکھوا رہے ہیں؟ کہا یہ قرآن ہے، وہی لکھا رہا ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، گھروں میں بیٹھنے والے مومن مرد اور جہاد میں اترنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد کیسے کروں گا، انا رجل ضریر البصر، میں تو نابینا ہوں، میری آنکھیں نہیں، میں جہاد کے لیے آگے جاؤں گا کیسے؟ تو یہ اعزاز ان لوگوں نے لے لیا، میرا کیا قصور ہے، نابینا اللہ نے کیا ہے، دل میں تڑپ ہے، کیا کروں؟ اللہ اکبر، صحابی رویا نا، اللہ کا کرم جوش میں آیا۔ یہ جب بندہ روتا ہے نا اس وقت ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ تو علیم و بذات صدور ہے۔ لوگ کبھی کبھی ویسے کہہ دیتے ہیں جملہ، وہ آپ نے پہلے بھی سنا، اللہ سنتا نہیں، اوئے ہوئے رو کر تو دے، کسی کو پتہ بھی نہیں، وہ سن لیتا ہے۔ ادھر رو رہا ہے نبی، چپ، وہی آ گئی ہے، فوراً جبرائیل جاؤ، وہی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ چھوٹا، خرانٹے آئے، چادر ڈال دی صحابہ نے، اور چادر ڈالی۔ زید بن ثابت کہتا ہے نبی کا گھٹنا تو میرے گھٹنے پر تھا، ران پر،
فرمایا فرقض فخذی، میرا گھٹنا ٹوٹ رہا ہے. جوان مجاہد کہتا ہے میں نے کہا گھٹنا ٹوٹ گیا، ران ٹوٹ گئی ہے، کچلی گئی ہے. اور وہی کتنی تھی؟ کیا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ. غیر اولی الضرر ایک لفظ کا اضافہ کر دیا اللہ نے. اتنی سیکنڈ کی وہی، زید بن ثابت بچارے کا پسینہ چھوٹ گیا، چیخیں نکل گئیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی چھٹی، پسینہ صاف کیا، کہا بھائی اس معذور کے اخلاص کو دیکھ کر اللہ نے ضابطہ بدل دیا کہ جو معذوری کے علاوہ گھر میں بیٹھے اور جہاد والا یہ برابر نہیں ہے. جو معذور ہے، بڈھا ہے، بیمار ہے، نابینا ہے، اپاہج ہے، اس کی کوئی بات نہیں، اس کے اخلاص پر اللہ اس کو اجر دے گا. اس کے دل میں تڑپ ہے، دل کی تڑپ والے کو اللہ اجر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور واقعتاً اللہ بڑا غنی بادشاہ ہے. حدیث میں آتا ہے اس وقت فاقہ تھا، صحابہ کے پاؤں ننگے بھوکے تھے، جہاد میں جا رہے پتے کھاتے ہوئے. ہر انسان کی اپنی کیفیت. آگے ریت کے ٹیلے دیکھے، ریت کے ٹیلے دیکھے تو ریت کبھی ریگستانی علاقے میں ہوا ادھر پلٹ کر مارتی، بہت بڑا ٹیلا بن جاتا پورا پہاڑ، کبھی ادھر. ایک آدمی صحابی کے دل میں کاش کیسی بہترین رہتے، کاش میرے پاس اتنی گندم ہوتی، اتنی مکئی جو ہوتا، غلہ ہوتا، میں اللہ کے راستے میں ان مجاہدین کو تقسیم کرتا، عورتوں اور بچوں میں تقسیم کرتا، میرا دل خوش ہو جاتا. یہ بھوکے بیچارے چل رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر کاش کاش کرتا. اللہ کے نبی پر وہی آ گئی. آگے فرمایا نبی یہ جو کاش کرنے والا ہے اس کو کہو اللہ نے تیری کاش کے اوپر اتنا غلے کا صدقہ تجھے دے دیا ہے. اخلاص ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. تو بات یہ تھی کہ فرشتے، بات اصل تو یہ کر رہا تھا، فرشتہ انسانی شکل میں آج کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ نبی دیکھ لیتا ہے. نبی کی ایک طاقت ہے. جبرائیل علیہ السلام کو بھی نبی نے دیکھا اور فرشتوں کو بھی دیکھا. 2 دفعہ جبرائیل کو بھی دیکھا اصلی شکل میں، باقی انسانی شکل میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ نے فرمایا فرشتے کو بھیجوں گا تو تم دیکھ نہیں سکتے ہو، انسانی شکل میں بھیجوں گا تو معاملہ خلط والا جاؤ، تم کہے گا یہ تو ہماری طرح انسان آ گیا ہے. تو چھوڑو اس بات کو، مانتے ہو کہ یہ مکے کا در یتیم تھا، یہ جو بولتا ہے تم اس کا جواب نہیں دے سکتے ہو، تو یہ اللہ کی کلام ہے، مانو اللہ کی کلام ہے، اللہ کے احکام ہے. فضول اعتراض مت کرو ہمارے پاس فرشتہ ہے، فرشتے کو تم کہاں برداشت کرو گے؟ تو یہ اعتراض فضول ہے. اللہ کے نبی پر وہی آتی ہے، معجزات تم نے دیکھ لیے، حقائق تم نے دیکھ لیے، مانو اس کو. ضد اور ہٹ درمی کو دوڑو چھوڑو. اللہ ہم سب کو ضد سے محفوظ فرمائے. آخر میں اللہ نے فرمایا نبی پریشان مت ہونا، یہ آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ وہی آ گئی، وہ وہی آ گئی، یہ نبی ہے، یہ کیسا نبی ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ یہ ٹھٹھا اور مذاق الٹا ٹھٹھے والوں پر اس کا وبال پڑے گا. پریشان مت ہونا، یہی کل روتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، دین حق کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم